اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے روز روز گڈ ملک پیا کرو۔ حمید ایٹلس آئل پوائنٹ گوادر، اب آپ کے شہر گوادر میں ایٹلس جانے انجن کو بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن دا ریکارڈ میں خوش آمدید، میں ہوں ساجد بن رحیم۔ آج گوادر کے ایک ایسے سیاسی رہنما سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنہوں نے 3 الیکشنیں گوادر سے لڑی ہیں لیکن وہ منتخب نہیں ہو سکے۔ 2008، 2013 اور 2018 کے الیکشن انہوں نے مختلف پلیٹ فارم سے لڑے لیکن گوادر میں وہ منتخب الکفی 51 سے نہیں ہو سکے۔ میر اشرف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ میر صاحب مجھے بتائیں کہ 2008 پھر 13 پھر 18 3 الیکشن آپ لڑ چکے ہیں، آزاد حیثیت سے، نون لیگ سے، نیشنل پارٹی سے۔ عوام آپ کو منتخب نہیں کر سکی یا آپ منتخب نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2008 میں تو میں منتخب ہو گیا تھا اور وہ رزلٹ کو تو چینج کر دیا گیا ہے۔ رہا 2013 جو میں مسلم لیگ نون کی طرف سے PB 51 سے کینڈیڈیٹ تھا، شاید لوگوں کے معیار پہ اتر نہ سکا اور مجھے شکست ہوئی۔ رہا 2018 کا الیکشن، اس کے متعلق نہ پوچھنا تو بھی بہتر ہے کہ پورا ملک ان کو کہہ رہا تھا یہ سلیکٹڈ الیکشن تھے اور رزلٹ تھے اور امیدوار تھے، اس سے اور بڑا تبصرہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ سیاسی رہنما جو پاکستان بھر میں ہوتے ہیں وہ اکثر اس چیز کو دیکھ کے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ آئے گی اور وہ اپنے لوگوں کے لیے بہتر کام کر سکیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے نون لیگ کو اس وقت چھوڑا جب وہ اقتدار میں تھی، نیشنل پارٹی کو اس وقت جوائن کیا جب ان کی حکومت چلی گئی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے آپ ہوا کے رخ کے ساتھ نہیں چل پاتے؟ ساجد بیٹے، میں ایک ملنگانہ طبیعت کا مالک ہوں، بس میری طبیعت یہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے مزاج کے مطابق اور مطلب ہے میں نے نون چھوڑ دیا اور اقتدار کے وقت ہی میں اس سے دور رہا۔ بنیادی طور پر جو ہمارے خواہش تھی کہ نواز شریف گوادر میں ترقیاتی کام کریں گے اور سی پیک کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ بلوچستان کو اور گوادر کو وہ پرائرٹی بیس پہ دیں گے، لیکن وہ کام نہ کر سکا اور اس لیے میں ان کے حکومت کے ہی دور سے ان سے سیاسی جدا وہ قطع تعلق ہو گیا تھا اور میں نے ان کی پارٹی چھوڑ دی تھی۔ میر صاحب مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زیری جب چیف منسٹر بلوچستان تھے، انہوں نے آپ اس وقت سینئر نائب صدر تھے پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کے، آپ کو آفر کی کہ گوادر کے جو MPA کے فنڈ ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کریں، آپ نے انکار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نواب ثناء اللہ صاحب نے MPA گوادر کے فنڈ سے آدھا جو ہے کہا کہ آپ ان کو اپنے علاقے میں استعمال کریں۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ MPA کی جو فنڈ ہے اور اس کی وہ میں استعمال کروں اور بعد میں میری بدنامی ہو، اس لیے میں نے اوائڈ کر لیا اور ان کو میں نے کہا کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ بات میر امل کلمتی کو بتائی؟ ہاں، میں نے ان کے بندوں کو بتا دیا تھا کہ آپ اپنے پروجیکٹ جو ہے وہ خود کر لیں، میں آپ کے فنڈز جو ہے یوٹیلائز نہیں کروں گا۔ 2018 کے الیکشن میں ہماری اطلاع کے مطابق آپ کو کہا گیا کہ وڈرا کریں، آپ کو ہم سینیٹر بنائیں گے، یہ بات درست ہے؟ یہ ایسی ایک ملاقات میں ایک آفر آئی ہوئی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اور کہ الیکشن کے دنوں میں وڈرا ہو جاؤں اور لوگ پھر اس کا غلط تاثر اور میرے خلاف، اور یہ مخالف کی طرف سے چالیں بھی ہو سکتی ہیں بدنام کرنے کے لیے، اس لیے میں نے کہا نہیں، میں الیکشن لڑوں گا، ہار جیت کا فیصلہ عوام کرے گا، اگر میں عوام کے معیار پہ اتر گیا تو PB 1 گوادر سے میں منتخب ہو جاؤں گا، نہیں تو میں وڈرا نہیں کروں گا۔
میر غفور کلمتی اور میر اشرف حسین کے درمیان الیکشن کے دنوں ملاقات ہوئی تھی؟ آپ نے ایک دوسرے کو وڈرا کرنے کے لیے کہا تھا یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے ایسی باتیں نہیں کہ میر عبدالغفور سے تو ہم بچپن سے ایک ہی علاقے اور ایک طالب علم کے زمانے میں ایک ہی جو ہے ہماری تنظیم تھی اور ہمارے بہت تعلقات تھے. وہ ملاقات کے لیے آیا اور کیونکہ ہمارے سماجی تعلقات بھی ہیں اور سیاسی طور پر ہم ایک دوسرے سے جو ہے اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن سماجی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سب ایک ساتھ ہیں، ملتے رہتے ہیں. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، سیاسی لڑائی کی ملاقاتیں ہوتی رہتی. آپ دو سیاسی خاندان عرصہ دراز سے گوادر سے الیکشن لڑتے رہے ہیں. اب ایک تیسرا جو ہے وہ شخص ان کے درمیان وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے یا نہیں؟ آپ ریلیکس ہیں، ان کے آنے نہ آنے سے میر اشرف حسین کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، میر یعقوب بسنجا ہم دوسرے علاقے کے تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کا تعلق بھی گوادر کے دشت ایریا سے ہے اور وہ بھی اس علاقے کے ایریا ہے اور ایک بلوچ ہے. اور اگر وہ الیکشن لڑتا ہے رہتا ہے یہاں پر عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے، ہمیں اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے. ہاں، لوگ خود دیکھتے ہیں کہ کون ان کے لیے بہتر ہوگا اور میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں اس ایریا میں جو بھی لوگ ہیں صوبہ بلوچستان میں، وہ کوئی میں بھی کوئٹہ سے الیکشن لڑنا چاہوں تو لڑ سکتا ہوں، پشتون علاقوں سے لڑنا چاہوں وہ تو اسی علاقے کا ہے. اگر گوادر شہر سے تعلق نہیں ہے لیکن اسی علاقے کا ہے. تو میر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت نیشنل پارٹی کے جو ہے نا ایک رہنما ہیں. آپ کی جماعت 2.5 سال حکومت میں رہی، پھر پورے بلوچستان میں 2018 میں آپ ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجوہات ہے کہ ہم لوگوں نے کام کر کے دکھایا تھا. ڈاکٹر صاحب کی کارکردگی بہترین تھی، اس وجہ سے ہماری کارکردگی کی وجہ سے ہمیں جو ہے منتخب ہونے نہیں دیا گیا. اگر یہ سلسلہ رہتا تو پورے بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر مورسی سردار اور ان کے بچے آ کے وزیر اعلیٰ اور اس عہدے پر وہ نوجوان ہوتے تھے. لیکن انہوں نے بلوچستان میں یہ پارلیمانی نظام جب سے شروع ہوا ہے 1970 سے، اور انہی افراد کے لوگ جو وزیر اعلیٰ تھے، لیکن انہوں نے بلوچ قوم اور صوبہ بلوچستان کی کوئی خدمت نہیں کی، نہ تعلیمی میدان میں، نہ صحت کے میدان میں، نہ لوگوں کی جو ہے معاشی بہبود کا کوئی انہوں نے پروگرام دیا. جب پہلا عوام ہی سے ایک بندہ منتخب ہوا، بلوچستان کا پہلا وزیر اعلیٰ جو سردار وغیرہ نہیں تھا، ایک عام مڈل کلاس کا نوجوان تھا اور اسٹوڈنٹ اسٹرگل سے آیا ہوا تھا. اس وجہ سے جب وہ آیا تو انہوں نے بلوچستان میں کافی تبدیلی لائے اور اس کا جو ہے نتیجہ دیکھ کے پھر جو ہے جو قوتیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت آگے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے گئے. اور آپ کو پاکستان میں الیکشنوں کا تو پتہ ہے، آپ ہر کوئی بخوبی جانتے، میں کیوں اس متعلق بات کر لوں. یہاں ہر چیز رگ ہوتی ہے اور پورا ملک جو ہے کلا اسمبلیوں میں بحث ہو رہا ہے. آپ ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بلوچستان مانتے ہیں یا وزیر اعلیٰ تربت تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف تربت میں کام کیا، باقی بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ میں. مخالف تو ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے. اگر تربت میں کام کیا ہے، تربت بھی تو بلوچستان ہے نا. ان لوگوں جو وزیر اعلیٰ کتنے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے علاقوں میں کوئی ترقی دی، وڈ کو ترقی دی، بیلا کو ترقی دی، یا جس علاقے مستوں کو ترقی دی، یا اور بلوچستان لوڑلائی سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، سبی سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. اگر ڈاکٹر نے تربت کو ترقی دی تو میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. وہ 5 6 7 وزیر اعلیٰ تھے، ان کے آبائی علاقوں اور گھروں میں چلے جائیں
वहाँ आज तक आप देखेंगे कि वीराने हैं, और डॉक्टर ने जो है तुर्बत को एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उसकी डेवलपमेंट की, वहां पर एजुकेशन के मौके पैदा कर दिए। वो यूनिवर्सिटी, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो पूरा निजाम जो है वहां का बिल्कुल एक चेंज है। आप नई दुनिया में जा रहे हैं। आप जब से पाकिस्तान में बनाया, क्वेटा भी इतना खूबसूरत नहीं है और इतना जो है डॉक्टर ने काम किया है। ये तो आने वाले वजीर आलम के लिए जो है एक मशल रहा है। अब हमारे वजीर आला जो मौजूदा हैं, दादा, बाप और बेटा, आप बेला को जाके देख लें, बेला में उन्होंने क्या किया है। कम से कम वो बेला को जो तरक्की देते, लोग कहें कि वाकई मौरूसी जो सियासत की वजह से बाप, दादा, पोते सब मुंतखब होते हैं। कोई तालीम के मैदान में उन्होंने काम किया है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ कौन से कॉलेज हैं, वहाँ कौन सी सहूलतें हैं। और अब शहर एक जो है तरक्की एक इंडस्ट्रियल सिटी है। वहां देखे उन्होंने क्या किया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, या उन वजीर आला ने जो उनके ओम डिस्ट्रिक्ट में ये सनती शहर या उनका अपना इलाका। तो मेरे ख्याल में सारे आने वाले लोगों को ये मालूम होना चाहिए, काम ऐसा करना चाहिए। आप तुर्बत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को न देखें कि उन्हें तब्दील कर दिया है, आप देखें कि वहां पर उन्हें 2 साल 2.5 साल में यूनिवर्सिटी और उसको जो है फिर इस पोजीशन में कि वो वहां तालीमी सरगर्मियां शुरू हुई हैं। तो आप देखें, आप कोई भी आए तो डॉक्टर को दाद देते वो देगा ही, और दूसरों के लिए एक मशल रहा है। मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो। हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 03332025 हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर में हफ्तावार इनामात का सिलसिला शुरू हो गया है। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर इनामात जीतने वाले खुशनसीब अफराद में शामिल हैं जीवनी से सईद मोहम्मद मोबाइल फोन, ग्वादर से मोहम्मद उमर जूसर मशीन, मोहम्मद रफीक को इस्त्री और कंबल को हेलमेट जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर में इनामात का सिलसिला जारी है। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर, एटलस जाने इंजन को बेहतर। एटलस हमीद ऑयल पॉइंट नज़द अल शिफा अस्पताल ग्वादर। फ़ोन नंबर 032186230027 0333299677। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर अशरफ हुसैन साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मीर साहब, मुझे बताएं, 2018 के इलेक्शन के बाद आप दोबारा जो है वो नेशनल पार्टी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में नेशनल पार्टी के साथ रहेंगे या ये भी इख्तिदार में आएगी छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, मैं शुरू से मेरा ज़हन डॉक्टर साहब की तरफ था और मैं डॉक्टर साहब को पसंद करता हूं, और मेरा इरादा नहीं है कि मैं नेशनल पार्टी छोड़ दूं। और बहरहाल मेरे ऊपर एक आ गया है कि मैं नून से था, वो नेशनल पार्टी वालों ने खुद मुझे कबूल नहीं किया था। मैंने तो कोशिश की थी, और उन्होंने 2012 में कहा कि भाई, डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि मेरी पार्टी आपको के लिए कोई जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखा रही, वो दिलचस्प नहीं है मकामी क़यादत। क्योंकि मेरे ताल्लुकात तो डॉक्टर से बहुत ही अच्छे थे, इससे पहले मैं नून में भी था, अच्छे थे।
اور میں نے 2012 میں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس 2 پارٹیاں ہیں، تو ایک BNP تھا مہنگل اور ایک جو ہے ملکی سطح کی پارٹی تھی، تو میں نے بہتر سمجھا اور میں نون میں چلا گیا۔ میر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جو موجودہ MP گوادر ہیں 3 بالکل ادوار سے وہ منتخب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ترقیاتی کام جو گوادر میں کرنے چاہیے تھے وہ کیے یا وہ نہیں کر سکے؟ دیکھیں، میں نہیں پورا شہر یا پورا ضلع ایک دیکھنا اس سے زیادہ کسی اور سیاستدان کو یا اس فیملی کو جو لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے کہ متواتر 30 سال سے ایک خاندان 2 مرتبہ والد صاحب MP اور وزیر منتخب ہوئے، 1 مرتبہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے جنرل مشرف کے کہ جس میں MP سے زیادہ فنڈ ان کے پاس تھے علاقے کے، اور یہ متواتر 3 مرتبہ ان کا بیٹا آ رہا ہے۔ میں نہیں، ڈاکٹر صاحب تو صرف 2.5 سال کے لیے تھے، انہوں نے اپنے علاقے میں تعلیم کو کتنا اس کے لیے جو ہے مواقع پیدا کیے، صحت کے مواقع پیدا کیے، تربت شہر کا انفراسٹرکچر، لوگوں کی ملازمتیں۔ آپ ہمارے MP کو دیکھ لیں کہ ایک خاندان مسلسل 30 سال گوادر کے عوام نے، ضلع گوادر کے عوام نے ان پہ اعتماد کیا، تو وہ لوگ میرے خیال میں اب منتخب ہونے کے معیار کے جو ہے اوپر اتر نہیں آتے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے گوادر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، نہ تعلیمی میدان میں، نہ صحت کے میدان میں، نہ گوادر کے مسائل جو آئے دن کبھی لوگوں کو جو ہے مچیروں کو، یہاں کے ٹرالر مافیا جو ہے پورے سمندر پہ قابض ہے اور ہماری جو ہے معاشی قتل ہو رہا ہے، نہ اس کے تدارک کے لیے کام کیا، نہ یہاں کے ماہی گیروں کے لیے، نہ یہاں کے زمینداروں کے لیے، نہ یہاں کے طلباء کے لیے وہ کوئی تعلیمی جو ہے مواقع پیدا کر سکا میرے خیال میں۔ لیکن منتخب تو لوگ کرتے ہیں، اور اس میں اگر وہ پھر دوسرے الیکشن میں آئیں گے تو لوگ میرے خیال میں ان سے پوچھیں گے بھئی 30 سال میں آپ کی فیملی کچھ نہ کر سکا گوادر کے لیے، میرے خیال میں یہ الیکشن اس کے لیے امتحان۔ 2.5 سالہ آپ کی پارٹی نے گوادر کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، میرے پارٹی، میں اس کو پہلے لیتا ہوں بلوچستان کے سطح پہ، ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلا کام کیا جو تعلیمی بجٹ 4% تھا اس کو 24% بجٹ کا جو ہے وہ تعلیم پہ انہوں نے مختص کر دی، ایک بہت بڑا قدم۔ اسی 6 یونیورسٹیاں جن میں میڈیکل اور دوسرے جو یونیورسٹیاں شامل ہیں، یہ یونیورسٹیاں اور ان کو فعال کرنا سے اعلان نہیں کرنا، تو میرے خیال میں اس سے اور بڑا کریڈٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ٹائم پہ کرنا، بلوچستان میں ڈیمو کی تعمیر، بلوچستان میں 5000 اساتذہ کو جو ہے مستقل کرنا، جو آغاز حقوق بلوچستان کے تحت تھے لیکن وہ مستقل نہیں تھے، 7000 کچھ جو ہے لیڈیز ہیلتھ ورکر کا جو ہے ان کو مستقل کرنا، زلزلہ زدگان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے وہ کام کیا کہ 7,500 لوگوں کو، فیملیز کو مکانات بنانا، ان کے لیے جو شہداء ان کے لیے جو ہے کمپنسیشن، زخمیوں کے لیے، یہ بڑی جو ہے چیزیں۔ مثلا گوادر میں انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہ شمب و شمائل کے لیے مالکانہ حقوق 1985 سے لوگ چلا رہے تھے، انہی MP کے خاندان 1985 میں یہ MP تھا، اور ان کو شمب و شمائل کے لوگوں کو ان کا باپ MP تھا، تو ان کی زمینوں کو جو ہے ان کو نام پہ اندراج نہیں ہوا، جو 85 کا ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا یہ شمب و شمائل۔ لیکن ڈاکٹر نے آتے ہی
शम्बो समाइल के लोगों को उनके मालिकाना हुकूक दे दिए। ये बहुत बड़ा काम था, आम आदमी का काम नहीं है। दूसरा, जावेद कम्प्लेक्स से लेकर मुल्ला फाजुल तक रोड, अगर इसमें डिपार्टमेंट वालों ने और दूसरे मसाइल थे, यहाँ के तामीर होने नहीं दिया, मसाइल पैदा कर दिए, कंपनसेशन के मसले, और दूसरा जो है सेवरेज लाइन, पुराना मुल्लाबंद से लेकर डोर तक शहर के सेवरेज के लिए 63 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए थे। शादी कौर और सवट डैम से पानी के लिए जो डिग्री कॉलेज हमारा जो है बिल्कुल उनके पर काम नहीं हो रहा था, मजीद फंड 9-9.5 करोड़ रुपए रिलीज करके उनको दोबारा जो है उसको तकमील तक डिग्री कॉलेज को कंप्लीट कर दिया। और बहुत से काम जो डॉक्टर ने किए हैं ग्वादर शहर के लिए, ग्वादर के लोगों के लिए। पिशुकान और जीवनी में प्रोटेक्शन वाल, जो इस गर्मियां शुरू होती थी तो पूरे इलाके में जो है कटाव होता था। जीवनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, गंज पिशुकान रोड की तामीर, तो ये छोटे छोटे काम नहीं थे, बहुत काम थे, लेकिन 2.5 साल में तो यही हो सकते हैं। मीर साहब, मुझे बताएं कि मीर हुसैन अशरफ साहब ने आपको सियासी जानशीन मुकर्रर किया, आपके साथ हम आपके किसी बेटे को, भतीजे को नहीं देखते, तो आप किसको सियासत में लाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे मोरसी सियासत का जो है आमी नहीं हूँ। अगर हमारे फैमिली में लोग जरूर पैदा होंगे और हैं भी, वो भी आएंगे, लेकिन मोरसी सियासत से बेहतर है कि लोग अपने ही जो इलाके से अपने लिए, क्योंकि ये सरदारी इलाका नहीं है, ये एक आम बलोच का एक शहरी इलाका है और यहाँ के लोग कारकर्दगी पे ज्यादा लोगों को मुंतखब करते हैं। बाकी अगर इलेक्शन होगा, देखते, पॉलिटिकल पाकिस्तान का एक सिस्टम है, खानदान में बच्चे पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया मीर अशरफ हुसैन को टाइम देने का। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर अशरफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि वो मोरूसी सियासत के हक में नहीं है। अगर उनके ख़ानदान में कोई काबिल जो है वो बच्चा निकल आएगा तो वो बाद में उसका फैसला किया जाएगा। साजिद बिन रहीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो। हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 0332025741। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर में हफ्तावार इनामात का सिलसिला शुरू हो गया है। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर इनामात जीतने वाले खुशनसीब अफराद में शामिल हैं जीवनी से सईद मोहम्मद मोबाइल फ़ोन, ग्वादर से मोहम्मद उमर जूसर मशीन, मोहम्मद रफ़ीक को इस्त्री और कंबल को हेलमेट जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर में इनामात का सिलसिला जारी है। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर, एटलस जाने इंजन को बेहतर। एटलस हमीद ऑयल पॉइंट नज़द अल शिफा अस्पताल ग्वादर। फ़ोन नंबर 03218623 027 0333 299 6077।